إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے حضرت قاری صاحب متعنا اللہ بطول حیاتہ وحفظہ اللہ کی زبان سے سورۃ بقرہ مکمل جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا اور اس کے بعد سورۃ آل عمران کا اکثر حصہ اللہ کی توفیق سے سنا ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنی بارگاہ میں سننا اور یہ سنانا قبول فرمائے۔ سورۃ بقرہ کے حوالے سے کل میں جو ضروری باتیں تھیں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا تھا، اور اس بات کا تذکرہ بھی آیا تھا کہ آخری دو آیات مبارکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں معراج کے موقع پر اس کی وحی فرمائی تھی۔ معراج کی رات جن ہدایہ امت کے لیے جو ہدیہ تحفہ اور جو حکم اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ وہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو 5 وقت کی نماز، وہ آپ جانتے ہیں معروف بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تھا، جسے بار بار امت کی خاطر نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہوئے کہ یا اللہ میری امت پر تخفیف فرمائیے، میری امت کے لیے آسانی فرمائیے۔ تو بالآخر اللہ رب العزت نے 5 نمازیں ہمارے لیے فرض قرار دیں، مگر اللہ کی شفقت، رحمت اور عنایت کی انتہا دیکھیے کہ ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جو 5 نمازیں پڑھے گا میں اجر و ثواب اس کو 50 ہی کا دوں گا۔ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے، اور یہ اس سے بڑھ کے ہماری بدنصیبی اور بدقسمتی کیا ہے کہ آج 5 نمازیں بھی ہمارے لیے بھاری بنی ہوئی ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں، اتنی محرومی ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی وہ یہ آپ کو اپنی امت نبی علیہ السلام کی امت کے بارے میں یہ بشارت دی تھی کہ میں آپ کی امت کو بخش دوں گا جو شرک سے اجتناب کرے گی، جو شرک سے بچا ہوا ہوگا، اعتقادی یا عملی شرک، جو اس سے گریز کرے گا، محفوظ رہے گا، بچے گا، وہ خواہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ ذوالجلال کی مشیت پر موقوف ہے، یعذب من یشاء ویغفر من یشاء۔ اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے اور جس کو چاہے عذاب دے، یہ اللہ رب العزت کی مشیت پر، اللہ کے فیصلے پر مبنی۔ لیکن بات یہی ہے
کہ اللہ رب العزت نے وعدہ یہی فرمایا ہے کہ شرک کے علاوہ میں سب کو معاف کر دوں. یہ معافی شرک کے بارے میں تو ہے ہی نہیں. قرآن مجید میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں دونوں میں اس کی صراحت موجود ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ شفاعتی لأہل القبائر من امتی الا من اخذہ القرآن. فرمایا میری شفاعت میری سفارش میری امت کے بڑے بڑے مجرموں کو پہنچے گی، لیکن جس کو قرآن نے پکڑ لیا میری سفارش اسے نہیں حاصل ہوئی. قرآن نے کس کو پکڑا ہے؟ اس کی وضاحت سورۃ النساء میں 2 جگہ اللہ رب العزت نے فرمائی. یہ کل کی منزل میں آپ سنیں گے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد ضل ضلالا مبین. ایک جگہ ہے من یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیم، بہت بڑا جھوٹ اس نے گھڑا ہے اور بہت بڑا برا گمراہ ہے. اس کے بارے میں فرمایا میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. ہمارے ہاں یہ بھی المیہ کی بات ہے کہ ہم کہیں قتل ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، گھر لٹ جائے، دکانیں لٹ جائیں یا ریپ ہو جائے، ہمارے جسم پر یقین جانیے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں. واقعی بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی، لیکن شرک کو دیکھ کے ہماری پیشانی پر شکن بھی نہیں آتا. شرک کو دیکھ کے ہماری پیشانی پر شکن بھی نہیں پڑتا، ہمیں کوئی صدمہ اور کوئی فکر بھی نہیں ہوتی اس کو دیکھ. اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کے اور کیا گمراہی ہوگی کہ جو حقوق اللہ رب العزت کے ہیں وہ ہم نے اللہ کی مخلوق کو دے رکھے. آپ جانتے ہیں حج کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق. کہاں جا کے ہوتا ہے؟ بیت اللہ. اس کا وہاں ہونا کس نے فرض قرار دیا ہے؟ اللہ نے. میرا اور آپ کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں، کسی مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حج فرض. لیکن آپ کے ملک میں حج ہوتے ہیں، آپ کے ملک میں حج ہوتے ہیں. یہ 7 شریف پر کمنٹری کرنے والا صاحب بولتا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں. مکے حج ہوتا ہے ان کا جو پیسے والے ہیں، یہاں حج ہوتا ہے فقیروں کا، غریبوں کا. کوئی انہیں روکنے والا نہیں، کوئی انہیں ٹوکنے والا نہیں. ہم خاموشی سے جناب انہیں پیسے بھی دیتے ہیں، ان کی گود بھی ہری کرتے ہیں اور یہ کلمات بھی سن کے اپنے گھروں میں لوٹاتے ہیں. بتلائیے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو؟ یعنی صراحتاً جو حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے مقرر کیے ہیں وہ ہم اللہ کی مخلوق کو دے رہے ہیں. اس سے بڑا اور شرک. وہ کہتے ہیں جی شرک، وہ ایسے ہی شرک کہتے ہیں. سجدہ کرنا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کی بندگی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز مجھے سجدہ کرتی. قرآن مجید میں ہے کہ ہر چیز مجھے سجدہ کرتی، اور انسان کو بھی حکم ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنے کی گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، مگر وہاں بھی اجازت نہیں. مگر ہم ہر دربار پہ سجدہ،
ہر بزرگ کو سجدہ، ہر قبر پہ سجدہ۔ شرک اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی قبر پر نکل جائیں، آنکھوں سے دیکھ لیں گے سر پر پڑے ہوئے، سجدوں پہ پڑے ہوئے قبروں کے سامنے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے ملتان میں شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ذکر ہے، بزرگ تھے اپنے وقت کے، ان کی قبر پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ملتان ما بجنت اعلیٰ برابر است، کہ ہمارا یہ جو ملتان ہے نا یہ جنت کے برابر ہے، جنت اعلیٰ برابر، یعنی جنت الفردوس کے برابر ہے یہ ہمارا ملتان، جس کو کہتے ہیں کہ چہار تحفہ ملتان، گرد و گرما گداگر گورستان، یہ چار تحفے ہیں وہاں کے، لیکن وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ ملتان ما بجنت اعلیٰ برابر است، تحفے یہ چار ہیں، لیکن اس کے باوجود ملتان ہے جنت اعلیٰ سے کے برابر۔ اور آگے کیا جملہ ہے وہ اس سے بھی خطرناک کہ آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کنم، آہستہ پاؤں رکھو، فرشتے سجدہ کر رہے ہیں حضرت کو، اندازہ کریں کتنا بڑا جھوٹ ہے، صرف خوش اعتقادی میں کہ یہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب کوئی یہ پڑھے گا تو انسان سجدہ نہ کرے گا، سوچے ذرا، وہ سجدہ نہ کرے گا۔ جب یہ وہاں سمجھایا جائے، تلقین کی جائے، قبر پہ لکھ کے لگا دیا جائے کہ فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، تو انسان پیچھے رہ جائیں گے۔ بتلائیے اس سے بڑھ کے اور کیا شرک ہو۔ اسی طرح اور دوسری صورتیں ہیں، لیکن ہم بالکل ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر رہے ہیں، ہماری پیشانی پر کوئی شکن نہیں آتا، حالانکہ قتل سے بڑا جرم یہ ہے، بدکاری سے بڑا جرم یہ، شراب نوشی سے بڑا جرم یہ، اسی طرح سب سے بڑا جو بھی جرم آپ گن لیں، وہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، وہ کم ہے، اس کی سفارش ہو سکتی ہے، اس کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات ہی معراج کی رات یہ تھی، سب کو معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو نہیں معاف کروں، اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز یہ سورت بقرہ کی آخری دو آیتیں، سورت بقرہ کی یہ جو آخری دو آیتیں، یہ وہی فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہاں تو بتلا دیا، صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، اچانک ساتھی بیٹھے، صحابہ کرام ہم بیٹھے تھے، اچانک زوردار دھماکہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا، یہ کیا آواز آئی، اوپر سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوئی، فوراً جبرائیل آئے، انہوں نے بتلایا کہ یہ آسمان کا دروازہ بند ہونے کا کھڑکا تھا جو آپ کو سنایا گیا ہے، اللہ چاہے سنا دے، اگرچہ وہ 500 سال کی مسافت پہ دور ہے، اللہ تو سنا سکتا ہے نا، تو سنانے والے نے سننے کے لیے موقع دیا اور ان کانوں کو کھول دیا، سنا آوازہ سنا، اور پھر جبرائیل نے علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتے آئے ہیں، آج سے پہلے کبھی یہ زمین پر نہیں آئے، آج سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آئے، یہ اللہ کا ایک پیغام لے کے آئے، اللہ اکبر کبھی، یہ اللہ کا ایک پیغام لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا کیا پیغام؟ فرشتہ عرض کرتا ہے جی پیغام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر 2 نور نازل کیے ہیں، آپ پر 2 نور نازل کیے، ایک نور سورت فاتحہ ہے اور ایک نور سورت بقرہ کی آخری 2 آیات، ایک نور سورت فاتحہ ہے اور دوسری آیات سورت بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔
ان دو ہی احادیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان آخری دو آیات کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سونے سے پہلے ان دو آیات کو پڑھ لیتا ہے یہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اب کافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو ایک نقطہ سوال ہے، کافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تہجد نہیں پڑھ سکا، صبح نہیں اٹھ سکا، تو یہ دو آیتیں ہی اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ارادہ تھا، عمل تھا، لیکن نہیں اٹھ سکا، رات کو سونے سے پہلے دو آیات کی تلاوت کر لیں، ان کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تہجد کا اجر عطا فرما دے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کی عطا بے حد و بے حساب ہے، ہم ہی محروم القسمت ہیں، مات ہماری ماری ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی بخشش اور اللہ کی رحمت کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا رحمتی واسعت من غضب، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے چکی، رحمتی واسعت کل شے، میری رحمت ہر چیز کو وسیع۔ اللہ کی رحمت نہ ہو تو نہ کسی کو وجود مل سکتا ہے، نہ حیات مل سکتی ہے، نہ کوئی چیز انسان کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ کوئی چیز مفید ہے بھائیو، یہ ہم کھانا کھاتے ہیں، منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو زبان کا ذائقہ اٹھا لے تو یہ کھانا کھاتا ہوا انسان ایسے ہی سمجھے جیسے جانور چارہ چر رہا ہے۔ ہم جو لقمہ چبا چبا کے لطف لیتے ہیں، اس کی مٹھاس یا اس کی نمکینی یا اس کا جو ذائقہ ہم محسوس کرتے ہیں، یہ ہماری زبان پر ذائقہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ذائقہ نہ دے اللہ تعالیٰ، لکھا ہے، حکماء کہتے ہیں نا کہ یہ ذائقہ ہے بھی کہاں، یہ زبان کے ابتدائی حصے میں، پیچھے کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے کہاں، زبان کے ابتدائی حصے میں، گلے میں نکلتا ہے کھانا، پانی شربت، کچھ پتہ نہیں کہ یہ میٹھا ہے یا پھیکا ہے، یہ ہے بھی زبان کا اور منہ کا۔ کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ اگر چاہے یعنی جو کچھ ہمیں میسر ہے یا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، پا رہے ہیں، یہ ساری عنایت اور ساری رحمت کرم نوازی کس کی ہے؟ میرے اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اس لیے اللہ کی رحمت تو بے پایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت مرفوعاً بھی ہے اور حکماً بھی مرفوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او بزدلو جو جہاد نہیں کر سکتے، او کمزورو، ناتوانو، بوڑھو جو صبح نہیں اٹھ سکے، او بخیلو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا اور تم کچھ نہیں کر سکتے، تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی تو پڑھ لیا کرو، یہی وظیفے، یہی ورد اپنی زبان پر کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سبحان اللہ و بحمدہ ہی پہاڑ سونے کا خرچ کرنے سے بھی بہتر، ایک پہاڑ سونے کا خرچ کرنے سے بھی سبحان اللہ و بحمدہ ہی بہتر۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت تو بے شمار ہے، کمزوری اور کمی اور بے عملی وہ ہمارے اندر ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کہ جو ایک بالشت آتا ہے میں ہاتھ آتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ کی رحمت تو یوں ہے، اللہ کا قرب تو اس طرح نصیب ہوتا ہے، لیکن نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں، نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ تو یہ دو آیتیں یہ بھی ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کرم اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اب دیکھیے بات لمبی ہو جاتی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا تھا، یہاں اسی جگہ
کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ۔ جس چیز کو تم ظاہر کرو یا جو پوشیدہ کرو اللہ تمہارا حساب لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پڑھتے ہم بھی ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن جب صحابہ کرام نے سنا تھا وہ کانپ اٹھے، پریشان ہو گئے، کیا بنے گا، کیا کیسے چھوٹیں گے؟ جب اللہ فرما رہے ہیں ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تمہارے دلوں میں ہے یا جو اعمال جوارح اعمال ہے سب کا حساب ہو۔ یا اللہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہاتھوں سے عمل کرتے ہیں، یہ تو سمجھ آتی ہے، دل میں تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ اب دلوں کا اگر حساب دینا پڑا تو پھر تو چھٹکارا نہیں ہو سکتا، پھر چھٹکارا نہیں، تو پھر کیا مطلب؟ ہم ایسے ہی ذلیل و خوار ہوں گے، ہماری نجات نہیں ہوگی۔ اندازہ کیجئے کتنی فکر، جن کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ میں تم پر راضی، میں نے تمہیں معاف کر دی، لیکن ان کے دل میں فکر کتنی ہے، ان کے دلوں میں خوف کتنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اظہار ناراضگی فرمایا، یہ سن کے ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم جو سوچ رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، نہیں ٹھیک کہہ رہے، کیا تم پہلی امتوں جیسا کردار ادا کرنا چاہتے ہو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور اپنی منمانی کریں گے؟ نہیں، تمہیں چاہیے کہنا کہ ہم نے سن لیا، ہم حد الوسع اس کی کوشش کریں گے عمل کرنے کی، ہم نے سن لیا اور اس کی اطاعت بھی کریں گے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے، تمہیں یہ کہنا چاہیے۔ آپ نے یہ تسلی دی، اور اس تسلی کے بعد پھر یہ دو آیتیں بھی آپ نے سنائی، اللہ نے بھیجی، اور یہ آیتیں بھی آپ نے سنائی، اللہ اکبر کبیرہ، جس میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول بھی اور مومن بھی سب ایمان لے آئے جو کچھ اللہ نے ان پر نازل کیا ہے۔ رسول پر جو نازل کیا ہے سب سے پہلے رسول، انا اول المسلمین، انا اول المسلمین، سب سے پہلے نبی ایمان لاتا ہے، سب سے پہلے نبی ایمان لاتا ہے، پھر امت کے افراد ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم نے اللہ کو مانا، رسولوں کو مانا، کتابوں کو مانا، فرشتوں کو مانا، قیامت کو مانا، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ سب اس پر ایمان لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی رسول کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، سب رسولوں کو مانتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا اور حضرت محمد رسول اللہ کو بھی نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسائیوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب کو مانا، لیکن ہم اللہ کے فضل سے سب کو مانتے ہیں کہ سب اللہ کے رسول، ایک رسول کا انکار وہ بھی کفر ہے، یاد رکھ، کیوں کہ یہ رسول، یہ سارا لشکر یا حزب یا لشکر یہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول کا انکار وہ بھی کفر، اللہ کی بھیجی ہوئی ایک کتاب کا بھی انکار۔ ہم قرآن مانتے ہیں لیکن تورات کو کہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں، معاذ اللہ کوئی کہے سر پھرا کہ انجیل اللہ کی کتاب نہیں، تو وہ قرآن کو ماننے کے باوجود بھی مسلمان نہیں، قرآن کو کتاب ماننے کے باوجود بھی مسلمان نہیں، اس کو قرآن کی طرح تورات اور انجیل ان پر کو بھی ماننا ہوگا اور پھر قرآن کو بھی ماننا ہوگا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی، اب اطاعت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، اب اطاعت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں، اب اطاعت تورات اور انجیل کی نہیں، اب تورات کس کی ہے؟ اب اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اطاعت ہے قرآن مجید کی، اب پہلی کتابوں کی نہیں۔ یہ مسئلہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو بہرحال
مجمل ایمان تو سب کتابوں پر، سب فرشتوں پر. یہی وجہ ہے نا یہودیوں نے کیا کہا تھا، جبریل ہمارا دشمن. پہلے پارے میں انہوں نے کہا جبریل ہمارا دشمن ہے، یہ ہماری قوم پر عذاب بھی لاتا تھا، ہم نہیں مانتے جبرائیل کو، یہ جبرائیل آپ پر نازل ہوتا ہے، ہمارا تو یہ دشمن ہے. کیا فرمایا اللہ نے، جبریل کا جو دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے، سارے فرشتوں کا دشمن ہے. گویا ایک رسول کا انکار، ایک فرشتے کا انکار سارے فرشتوں کا انکار ہے. اسی طرح صبر، ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار. ایمان یہ ہے کہ کل آمن باللہ، ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں ایمان والے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی. اب دیکھیے یہ آیت آخر میں کیوں آئی ہے، مسئلہ یہ تھا کل آپ سن چکے ہیں کہ اس صورت میں جتنے احکام توحید کے بنیادی ہیں یا عملی ہیں یا معاملاتی ہیں، وہ اکثر و بیشتر ان کی بنیاد سورۃ بقرہ میں بیان کر دی گئی ہے. وہ عقیدے کا ہو، رسالت کا ہو، بیع و شراء کا ہو، عبادات کا ہو، آپ سن چکے حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا ہو، وہ نکاح اور طلاق کا ہو، وہ جہاد کا ہو، یعنی اور پھر اسی طرح سود کا مسئلہ ہو، رشوت کا مسئلہ ہو، سب مسائل بیان کر دیے گئے جو معاملاتی تھے. اب ان تمام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم کیا کہو، سمعنا واطعنا. وہاں سمجھے، سمعنا واطعنا، ہم نے ساری یہ باتیں یہ سن لی، اللہ کے حکام سن لیے، ہم اس کی اطاعت کریں گے. یہ ہے بات اصل میں اس دو آیتوں کو جو حجۃ الوداع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہجرت کی رات، ہجرت سے پہلے معراج کی رات اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، اس کو سورت مدنی کا حصہ بنانے کی، اس کو سورت مدنی کا حصہ بنانے کی، کیونکہ سورت مدنی میں اعتقاد، عبادات، معاملات کے جتنے بنیادی مسائل ہیں ان سب سے آگاہ کر دیا گیا، اور سبق ہمیں یہ دیا گیا کہ تم سب کے بارے میں کیا تسلیم کرو، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح یہودیوں نے کہا تھا، پہلے سن چکے، سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا. سن لیا جی، اور سن لئیے مولوی صاحب تہاڈی گل ہے، سن لئیے ہاں، باقی اپنی مرضی کریں گے، منمانی. یہ نہیں، سمعنا واطعنا. قرآن کیا کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جہنمی کہیں گے قیامت کے دن، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. دونوں چیزیں، کاش کہ ہم سنتے. کافروں نے کیا کہا تھا، لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو اس کو. اللہ نے فرمایا سنو. اور کافر قیامت کے دن کیا کہیں گے، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سنتے اور یا عقل سے ہی کام لے لیتے. او منہ مانگے موزے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر بھی عقل نہ آئی، پھر بھی نہ سمجھ پائے. لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، آج جہنم کا ایندھن نہ ہو. اس لیے یہاں مومنوں کی بات کیا بتلائی ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت گزار ہیں. غفرانک ربنا، یا اللہ اب اس اطاعت میں کمزوری رہ جائے گی، ہم ناتواں ہیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں مولا. ان کمزوریوں کی بنا پر جو ہمیں کمی کوتاہی ہم کی اطاعت میں اطاعنا میں رہ جائے، اللہ تو معاف کر دے. بات سمجھے، سمعنا واطعنا غفرانک، سن لیا، مانیں گے، ماننے میں جو کوتاہی ہو جائے گی اللہ معاف کر دیں.
ہاں فرمایا فاغفر لنا ربنا والیک المصیر، اللہ تیرے ہاں پہنچنا ہے، اپنے دربار میں ہمیں سرخرو کرنا، اللہ اپنے دربار میں ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آگے پھر ان کے وہ جو خطرہ ظاہر کیا تھا پہلے بتلایا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ وسعت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف مکلف نہیں ٹھہراتے۔ تم نے خطرہ محسوس کیا دل کا حساب لینے کا، دل کے ایک خطرات ہوتے ہیں، تصورات آتے ہیں، خیال آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایک خیال وہ ہے کہ آپ اس کا منصوبہ بناتے ہیں، اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کا پروگرام بناتے ہیں۔ منصوبہ بنانے کے بعد، پلاننگ پوری کرنے کے بعد کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر سکے، یہ تمہارا گناہ ہے۔ وہ تو مجبوری ہوئی، ورنہ تم نے تو کر بیٹھنا تھا، وہ بات سمجھے نا، تم نے تو وہ کرنا تھا، تم نے پوری پلاننگ کی، پورا جتھا تیار کیا، اپنے ہم نواؤں کو اپنا ہم نوا بنایا، یہ ساری دغودو کی، لیکن چھاپا پڑ جانے کے خطرے سے، یا مخبری کی وجہ سے، یا بات لیک ہو جانے کی وجہ سے تم رک گئے، تمہارا قصور ہے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر۔ تمہارا بھی نیت یہ تھی کہ کرنا ہے، یہ تو کسی وجہ سے تم نہ کر سکے۔ حدیث میں آتا ہے نا، اس کو اس طرح سمجھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں، قاتل بھی اور مقتول بھی۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ جی قاتل تو جہنمی ہوا، مقتول کیسے؟ مقتول جہنمی کیسے؟ وہ تو مارا گیا ہے بیچارہ، ہم تو مارا جائے شہید ہی کہتے ہیں، شہید 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 ہیں ہمارا تو، ہم تو یہ شہادت کی جو ہے نا سرٹیفکیٹ شہادت کے بڑے فراوانی سے تقسیم کرتے ہیں، ہاں حتیٰ کہ وہ ہندو اور سکھ وہ بھی شہید کہتے ہیں، اپنے مرنے والوں کو وہ بھی شہید کہتے ہیں، یہ اتنی فراوانی ہے اس جملے میں۔ آپ نے مگر کیا فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ پوچھا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ دونوں کا تھا، اب ایک کا حملہ کارگر ہوا، وہ قاتل ٹھہرا، وہ مقتول بن گیا، ارادہ اس کا بھی مارنے کا تھا، اب اس ارادے کی وجہ سے یہ دونوں کیا ہیں؟ جہنم میں جائیں گے۔ بالکل اسی طرح میں نے عرض کیا جس طرح کہ ارادہ تھا برا کام کرنے کا لیکن کر نہیں پایا، اس عمل کا، اس اعتقاد کا، اس دل میں تصور کا، پلاننگ کا، یہ ہے تمہارا اس سے حساب ہوگا۔ اللہ لا یکلف اللہ نفسا، نا پلاننگ بناؤ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ نافرمانی کے بارے میں تم تجسس ہی نہ کرو، بلکہ کیا ہے؟ مشورے بھی نہ کرو۔ نافرمانی کے مشورے کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی، اس سے بھی روکا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم مشورے کرو نیک اعمال کے، برے اعمال کے مشورہ کرنے کی تو اجازت ہی نہیں۔ جب ہم مشورہ بھی کرتے ہیں، پلاننگ بھی کرتے ہیں، منصوبہ پورا تیار کرتے ہیں، یوں کریں گے، تو پھر بات تو بن گئی نا، مجرم تو بن گیا، مجرم تو بن گیا۔ اس لیے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ جو کرے گا اچھا کرے گا تو اس کے لیے، جو برا کرے گا تو اس پر، لہا اور علیہا۔ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے غلطی ہو جائے، بھول جائیں، اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ جو پہلی امتوں کا پر بوجھ ڈالا تھا وہ ہم پر نہ ڈالنا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اور اللہ نے واقعی آسانیاں پیدا کی، یہ مستقل موضوع ہے۔ اس امت کے لیے کتنی آسانیاں ہوئی ہیں، یہ ایک مستقل عنوان اور مستقل موضوع ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، کر نہیں سکتے،
یا اللہ وہ ہمارے ذمے حکم نہ لگا، واعف عنا، ہم سے درگزر فرما اور ہمیں معاف فرما دے، ورحمنا، اور ہم پر رحمت فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ بخشش اور مغفرت کے بعد جہاں رحمت کا سوال ہوتا ہے اس سے مراد جنت کا سوال، کیونکہ اس اللہ کی رحمت کا مظہر کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اللہ کی رحمت کا مظہر کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ جہاں بخشش اور مغفرت کے ساتھ رحمت کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی جنت۔ گویا بخشش اور مغفرت کے ساتھ اللہ سے جنت کا سوال بھی ہے۔ اور آخر میں انت مولانا، ہمارا مددگار مولا تو ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وہ جہاد کا حکم تھا نا اس صورت میں، پہلی بار سن چکے ہیں نا کل، پہلی بار اس صورت میں کیا ہے؟ جہاد کا حکم ہے۔ تو یہ جہاد ہے بڑا مشکل، اس لیے اللہ ہم آپ ہی سے مدد کی التماس کرتے ہیں۔ آخر میں یہاں آخرت ہے، یہ دنیا بھی، مومن کے لیے آخرت ہی نہیں دنیا بھی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کرے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کرے۔ سورۃ نساء آل عمران میں کیا ہے یہ کل قاری صاحب مکمل کریں گے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کل کی مجلس میں کچھ بات کرنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی تو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا